الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ درس میں ہوئی تھی اور باتیں ادھوری رہ گئی تھی، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان باتوں کو انشاءاللہ اگلے درس میں پورا کیا جائے گا۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے بارے میں بہت ساری باتیں آئیں، جس میں جو زیادہ مین موضوع تھا وہ یہ تھا کہ سونے چاندی پر زکوٰۃ کا وجوب، سونے چاندی پر زکوٰۃ کا وجوب، خاص طور سے زیورات میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھی۔ چونکہ زیورات میں زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بات سامنے آئی کہ زیورات میں زکوٰۃ یہ واجب ہے، تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس دن جلد بازی میں دلائل وغیرہ کو بیان نہیں کیا گیا تھا، اور بات آگے بڑھ گئی تھی کہ آج کچھ دلائل کو بھی بیان کیا جائے، تاکہ جو آدمی عمل کرے وہ اطمینان سے اور انشراح کے ساتھ عمل کرے۔ یہ نہ رہے کہ جب باتیں آتی ہیں تو یہ بات ہوئی کہ اختلاف ہے، اور میں نے خود یہ ذکر کیا کہ اختلاف اس میں بہت پرانا ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل جب بندہ کوئی واجب کہہ رہا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اس تعلق سے بھی کچھ باتیں گوش گزار میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ابھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر فتکوی بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہی وہ خزانہ ہے جس سے تم خزانہ اکٹھا کرتے تھے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ جسے تم اپنے لیے خزانہ سمجھتے تھے یہی وہ چیز ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو اپنے خزانے کا مزہ آج چکھو۔ تو اس آیت میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ سونا اور چاندی جو لوگ رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب کنز کا مطلب جب پوچھا گیا کہ کنز کیا ہے، اس حدیث میں جو کنز کا لفظ آیا ہے تو کنز کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں کنت البس اوزاحا من ذہب، کہ میں سونے کا کچھ زیورات پہنتی تھی، میں سونے کا کچھ زیورات پہنتی تھی، فقلت یا رسول اللہ اکنز ہوا، کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ کیا کنز ہے جس کنز کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے، کیا یہ بھی وہ کنز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما بلغ ان تؤدى الزکاۃ فلیس بکنز، کہ جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ یعنی اس آیت سے اور حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو آدمی سونے اور چاندی کو رکھتا ہے اور اس میں سے خرچ نہیں کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے باعث عذاب ہو سکتا ہے۔ یہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کی عمومی دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ سونے اور چاندی کے بارے میں عمومی جو دلیلیں ہیں کہ سونے اور چاندی یعنی زیورات ہو یا غیر زیورات ہو، جو عمومی دلائل ہے اس میں سے ایک دلیل یہ آیت ہے اور یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کی بھی حدیث ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر سونا چاندی بندہ رکھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تب وہ کنز نہیں ہے، چاہے جتنا بھی ہو، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو وہ کنز اور وہ چیز نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ وعید وارد ہوئی ہے کہ یہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو سکتا ہے۔ تو ان حدیث سے اور ان آیت سے کنز کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ کنز کیا ہے۔
اور اس کے بعد وہ حدیث جس کا کچھ حصہ پچھلے درس میں پڑھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من آتا اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس مال کی وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ انا کنز کنا مال ہوں، کہ میں تمہارا کنز ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کنز کا مطلب کیا ہے۔ کنز کا مطلب یہی ہوا کہ سونا چاندی بندہ رکھتا ہے اور اس میں سے خرچ کر رہا ہے، چاہے جتنا بھی ہو، اگر خرچ کر رہا ہے تو وہ کنز نہیں ہے۔ اس کے بعد سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول کی جو اور دلیلیں ہیں، کئی ایک دلائل ہیں، میں خاص دلیلوں پر آنا چاہتا ہوں، جو خاص زیورات کے سلسلے میں جو خاص روایات وارد ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، عورت آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی سوال کے لیے آتی ہے، اور اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اتؤتین زکات ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ لا، اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تم اس بات پر خوش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم نے ان دونوں کے بدلے آگ کے 2 کڑے پہنائے، کیا تمہیں اس بات پر تم راضی ہو؟ یعنی وہ پہن کر کے آئی تھی، وہ اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے آگ کا کنگن پہنائے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نے، اس حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اس عورت نے اتار کر اس کو اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ہما للہ و رسولی، کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے سامنے اس نے رکھ دیا۔ تو یہ خاص دلیل ہے زیورات کی، اور اس حدیث کو، یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قابل حجت قرار دیا ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، جو اصول حدیث جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث قابل حجت ہے۔ اس کے بعد اسی مفہوم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہی کہا کہ تحبان ان یصورکم اللہ سوارین من نار، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا کنگن پہنائے آگ کا؟ اور اس پر بھی اس عورت نے جب کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا کرو۔ یہ حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد صحابہ کے آثار میں جب ہم جاتے ہیں، اور یہ اس اثر کو بھی علامہ البانی اور دیگر محققین نے اس اثر کو بھی صحیح کہا ہے، یہ قابل حجت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اثر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا تھا اور کہا کہ مسلمانوں کے عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالیں، مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دو کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالیں۔ اور یہ اثر بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور علامہ البانی اور دیگر محققین نے اس اثر کو بھی قابل حجت قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی یہ اثر مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لا باس بلبس الحلی اذا اوتی زکاتہ، کہ زیورات پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب اس کی زکوٰۃ دی جائے تب، جب اس کی زکوٰۃ دی جائے تو زیورات پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سارے صریح دلائل ہیں، یہ سارے صحابہ کے صریح دلائل ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی اگر اختلاف رہا ہوگا تب بھی صحابہ کی ایک کثیر تعداد جو صراحتاً اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ زیورات میں زکوٰۃ دی جائے گی، صراحتاً اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ زیورات میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور شاید اسی وجہ سے میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اکابرین جن کا ہم نام کثرت سے سنتے آئے ہیں، کہ چاہے وہ صاحب میراث ہو مولانا عبید اللہ مبارک پوری، یا صاحب تحفہ ہو مولانا علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، یہ سارے لوگ زیورات میں زکوٰۃ کے قائل تھے، زیورات میں زکوٰۃ کے قائل تھے، اور اس کا نصاب بیان کیا جا چکا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ، وہ لوگ یہی کہتے تھے اس زمانے میں کہ 7.5 تولہ جو آج کے زمانے میں 85 گرام بیان کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کے آگے پیچھے بھی بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 92 گرام، کچھ لوگ 84 گرام بھی کہتے ہیں، جو زیادہ لوگوں کی رائے وہ 85 گرام آج کے حساب سے۔ تو اس زمانے میں جو علماء تھے وہ لوگ اس کے قائل تھے۔ اس کے بعد تابعین کی جماعت میں کثرت سے لوگ ہیں، جس میں سید التابعین سعید ابن المسیب، سعید ابن جبیر، ابراہیم نخعی، عطا ابن ابی رباح، اور اس کے علاوہ محمد ابن شہاب الزہری، عبداللہ ابن شداد، سفیان ثوری، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ یہ واجب ہے، جب وہ نصاب تک پہنچ جائے تو وہ واجب ہے، چاہے وہ مستعمل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پہننے والا ہی کیوں نہ ہو۔
اور اسی لیے ترجیح کی اگر بات آئے کہ اختلاف کے بعد ترجیح کیا ہے، تو اختلاف کے بعد ترجیح یہی نظر آتی ہے، اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن دلائل کی بنیاد پر ترجیح یہی نظر آتی ہے کہ جس کے پاس زیورات ہے اور وہ زیورات نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو احوط اور بہتر یہی ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ دے دے، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ علماء کے ایک کثیر طبقہ کی یہ رائے ہے، اور دلائل کی بنیاد پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ عمومی دلائل میں جو عمومی قرآن کی آیات اور حدیث ہے، اس میں سونے چاندی رکھ کر اس میں کچھ خرچ نہ کرنے پر وعید وارد ہوئی ہے، لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ نہیں زکوٰۃ دی جائے گی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی دلیل وغیرہ وارد نہیں ہوئی، لیکن دینے کے بارے میں تو نہ دینے کے بارے میں وعید وارد ہوئی ہے کہ نہ دے گا بندہ تو وہ اگر خرچ اس میں سے نہیں کرے گا تو اس کے اوپر وعید آ رہی ہے۔ اسی طرح جو دلائل ہیں وہ کئی ایک دلائل ہیں جو میں نے ذکر کیا کہ کئی ایک محققین اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن دوسری طرف جو یہ دلیل ہے، اگر صریح دلیل یہ کہا جائے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ روایت صریح طور سے جو ہے وہ ضعیف ہے، جو روایت صریح ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ تو زیادہ احوط اور بہتر یہی ہے۔ میرا مقصد کسی کو یہاں باتیں بیان کرنے کا مقصد قطعا یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کسی کے اوپر طنز کرنا یا کوئی کسی کی رائے کو مرجوح قرار دینا، بلکہ آدمی دلائل کے بنیاد پر جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ دلائل کو بیان کر کے اپنی بات رکھتا ہے، اور جس کو انشراح ہو، جس کو اطمینان ہو، اور اطمینان والا راستہ یہی ہے کہ بندہ دے دے، وہ اطمینان والا راستہ ہے۔ اور ہمارے اکابرین غالباً اسی بنیاد پر ہمارے اکابرین فتویٰ یہی دیتے تھے کہ، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اس مسئلے میں احناف یعنی امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ دی جائے گی، اور ہمارے اکابرین بڑے بڑے علماء انہی کے فتویٰ پر عمل کرتے تھے اور اسی کو ہی راجح قرار دیتے کہ زیورات میں زکوٰۃ دی جائے گی، مستعمل زیورات میں۔ تو یہ کچھ دلائل تھے جس کو میں نے رکھنا مناسب سمجھا کہ ان چیزوں میں زیورات کے سلسلے میں باتیں بہت ہیں، دلائل کی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زکوٰۃ دے دیا جائے۔ اس کے بعد جو کرنسی ہے، کرنسی کی بات پچھلے ہفتہ بھی ہوئی تھی کہ کرنسی میں کتنے میں زکوٰۃ دیا جائے۔ اچھا، ایک بات اور یہاں پہ بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ بعض کتابوں میں پڑھ کے یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں نے، جیسے میں نے 85 گرام ذکر کیا، بعض لوگوں نے 91 گرام یا 92 گرام ذکر کیا ہے، بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیا ہے۔ تو وہاں پر علماء کی بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے سونے کے کیرٹ کا اعتبار کیا ہے، سونے کے کیرٹ کا اعتبار کیا ہے، جو بالکل خالص سونا ہے اس میں کم ہے، یعنی خالص سونا اگر جو ہے 85 گرام تک پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ ہے، جو اس سے جیسے مثال کے طور پر اگر 24 کیرٹ ہے تو 24 کیرٹ میں 85 گرام پر ہے، 21 کیرٹ ہے تو 21 کیرٹ 92 گرام پر ہے، یا اس کے بعد 18 کیرٹ ہے تو 18 کیرٹ 100 گرام سے اوپر پر ہے، یعنی اس طرح علماء نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے۔ تو یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اگر کہیں ایسا قول ملتا ہے تو اس کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ علماء نے اس کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ اور سونا چاندی کے بعد کرنسی کی بات آ چکی ہے، اس کو ایک بار میں یادہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سونے چاندی کے نصاب پر ہی کرنسی کا نصاب متعین کیا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ راجح بات یہ ہے، کچھ لوگ حالانکہ اس کے قائل ہیں کہ سونے کے حساب سے متعین کیا جائے گا، لیکن زیادہ تر علماء اور سعودی افتاء کمیٹی کا اور اس کے علاوہ موجودہ زمانے کی جو افتاء کمیٹی وغیرہ ہے دوسرے ممالک میں بھی، ان لوگوں کی رائے یہی ہے کہ چاندی پر نصاب کو قیاس کیا جائے اور چاندی پر نصاب کو پرکھا جائے، اور اس حساب سے کرنسی کی یعنی جو نقد آپ کے پاس ہے ان نقدیوں کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ جو 595 گرام جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ 595 گرام چاندی کے حساب سے اگر اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 595 گرام چاندی کے برابر پیسہ ہو اور اس پر گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ کچھ باتیں تھی، سامان تجارت سے متعلق باتیں رہ گئی ہے، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سامان تجارت کے بارے میں، عروض التجارہ کے متعلق جو نصاب ہے اور جو اس کے بارے میں علماء کی باتیں ہیں، جو باتیں دلیل سے قریب ہیں، ان باتوں کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔